کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس سینے میں ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے کسی فرد پر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا اور صحاب کے کسی فرد پر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے جو عظمت و شان اور مقام ہے، بڑی ضروری بحث آپ کے سامنے آپ پیش کر رہا ہوں۔ الزواجر کے اندر امام ابن حجر حیتمی وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں اور ان کا ادب کتنا لازم ہے۔ یہی حدیث جو مستدرک سے میں نے پیش کی ہے اس کو ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ سنو لوگو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کیا ہے۔ الزواجر کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 381 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں فقد جاہدوا فی اللہ حق جہادی، صحابہ نے دین میں جہاد کا حق ادا کر دیا، حتی نشر الدین، یہاں تک کہ انہوں نے دین نشر کیا، وَأَظْهَرُوا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، اور انہوں نے اسلام کی شریعتوں یعنی احکام کا اظہار کیا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ مِنْهُمْ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ، فرما اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک قرآن نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک سنت نہ پہنچتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک کوئی اصل نہ پہنچتی، کوئی فرع نہ پہنچتی۔ کہا جتنا دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں فمن طعن فیہم، جو صحابہ میں سے کسی میں طعن کرے، فقد کاد ان یمرق من الملہ، قریب ہے کہ وہ ملت اسلام سے نکل جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ لأن الطعن فیہم یؤدی الی انطماس نورہا، جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے اس کے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، وہ کچھ نہیں پیچھے اس کا بچتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا وَالطَّعْنُ هُمُ الْوَسَائِطُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان واسطے ہیں۔ وَالطَّعْنُ فِي الْوَسَائِطِ طَعْنُ فِي الْأَصْلِ، جو واسطے پر تنقید کرے وہ اصل پہ تنقید کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرے وہ نبی علیہ السلام پہ تنقید کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا زبان سنبھال کے رکھو کہ صحابہ کے مسئلے پر کسی لحاظ سے بھی زبان کے اندر بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ الجواقیت والجواہر میں امام شعرانی کہتے ہیں فمن طعن فی الصحابہ فقد طعن فی الدین، جس نے صحابہ پہ تنقید کی اس نے دین پر تنقید کر دی۔ اور اس کے ساتھ یہ لفظ مواہب دنیا میں موجود ہیں جو سہل بن عبداللہ تستری کا قول ہے لم یؤمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر شرح السنہ کے اندر بربہاری نے یہ لکھا ہے من تلاوال احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کی تو کہتے ہیں انما اراد محمدن وقد آذاہ فی قبرہ، اس نے صحابی پہ حملہ نہیں کیا، اس نے نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دیا ہے۔ اور جس نے کسی صحابی کی توہین کی ہے اس نے قبر میں سرکار کو تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یا آپ کے اصحاب پر جس وقت کوئی تنقید کرتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اس واسطے صحابہ کے معاملے کو، آل کے معاملے کو کوئی طرف بھی معمولی نہ جانے، عظیم مسئلہ ہے، عظیم شان ہے اور احتیاط کے ساتھ ہر جہت میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معیار بیان کیا، آج اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں بتاتے ہیں کہ صحابی ہونے سے کتنی بڑی شان ان لوگوں کو ملی تھی اور کتنا اونچا مرتبہ۔ آج ہم یقیناً اپنے اولیاء کرام کو آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، سر کا تاج سمجھتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ہزاروں ولی ایک صحابی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجدد الفسانی مکتوبات شریف، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی یہ ہیں اصل میں مجدد،
یہ ہے مجدد. آج جو بہروپیہ ہو, لوگ پوچھتے ہیں مجدد کی شرطیں کیا ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے شرط ہے انسان ہونا, کہ وہ صحیح طرح کا انسان, آگے پھر مراتب ہیں, اور جس میں انسانیت نام کی چیز نہ ہو وہ مجدد ہونے کے خواب کیسے دیکھے. اب دیکھو مجدد الفسانی, انہوں نے اس مقام پر, مجھے اول جلد ہے مکتوبات شریف کی, کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دیا. یہ در المعرفت ہے, مکتوبات امام ربانی حصہ 2, اور یہ ضروری ہے. آج بہت سے لوگ طریقت میں ان کی طرف منسوب بھی ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیر نے کیا لکھا. اور مکتوبات شریف بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے, صرف تصوف کا نہیں, طریقت کا نہیں, شریعت کا بھی کھول کے بیان کر دیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کو, نظریات کو. جہاں وہ لکھتے ہیں این بزرگوارا را در اول صحبت آن سرور علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات آنچ میسر شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست میدہاد. کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صحابی بنتا تھا, پہلے سیکنڈ میں سرکار کو دیکھا, کلمہ پڑھا, پہلے سیکنڈ میں جو کچھ اس کو ملا, کہتے ہیں ایک چوٹی کے ولی کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی وہ پہلے سیکنڈ والے مرتبے میں سے تھوڑا سا ملتا ہے. دیکھو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا معیار فرمایا شمع ازاں کمال دست میدہد. پہلے سیکنڈ میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, جو مرتبہ اس وقت آپ کو ملا, غیر صحابی کو اپنی زندگی میں نفل پڑھ کے, تہجدیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, جہاد کر کے, غوث بن کے, قطب بن کے, ابدال بن کے, قطب الاقطاب بن کے, غوث الاغیاث بن کے, وہ آخری درجے میں جب پہنچا تو پھر بھی اسے وہ مقام جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سیکنڈ میں ملا تھا, اس غوث کو وہ سارا نہیں ملا, اس میں سے تھوڑا سا ملا ہے شمع. اور اس پر پھر انہوں نے مثال پیش کی, کہتے ہیں حضرت وحشی, وہ وحشی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, کتنا بڑا جرم تھا, لیکن وہ وحشی جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو درجہ کیا ملتا ہے, مقام کیا ملتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہذا وحشی قاتل حمزہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات و تحیات مشرف شدہ بود از اویس کرنی کے خیر التابعین افضل اعمال. تابعین کے سردار اویس کرنی, کروڑوں ولی جن سے نیچے ہیں, وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا حضرت واشی نے جب کلمہ پڑھا تھا, پہلے سیکنڈ میں جو ان کو مقام ملا تھا, اویس کرنی کو اپنی آخری گھڑی میں بھی وہ مقام نہیں ملا. اب دیکھو کتنا ادب ضروری ہے صحابی کا, اور یہ ادب رسالت کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھے تو مقام کیا ملتا ہے, جن کو حالت ایمان میں دیکھیں تو درجہ کیا ملتا ہے. اب خیر التابعین ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن فرمایا وہ واشی جرم کتنا پہلے کیا تھا, لیکن صحبت, یہ سرکار کا صحابی ہونا گناہ کیسے ختم کرتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے. پہلے سیکنڈ میں ان کو اتنا مقام ملا, جب 1 منٹ پورا ہوا وہ مقام تو بڑا اونچا ہے, جب گھنٹہ پورا ہو گیا صحابی بن کے وہ تو مزید اونچا ہے, جب دن پورا ہوا وہ تو مزید اونچا ہے, جب پھر آخری گھڑی تک اسی پہ قائم رہے پھر تو مزید اونچا ہے. دعویٰ بہت ہے, علم ریاضی میں آپ کو رفع مقام معاویہ ذرا ناپ دیجئے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
جس گھڑی کلمہ پڑھ رہے تھے اس سیکنڈ کے بعد جب منٹ گزر گیا، جب گھنٹہ گزر گیا، جب دن گزر گیا، جب ہفتہ گزر گیا، جب مہینہ گزر گیا، جب سال گزر گیا، جب سال ہا سال گزرے، ان کو جو مقام و مرتبہ سرکار کے در سے ملا تھا، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کاؤنٹ کر کے دکھا دے گی؟ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہاں پر امام تفتازانی شرح مقاصد کے اندر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی، اور یہاں شواہد الحق کے اندر اس چیز کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ معاویہ تو ما فضل الصحبت لہو حسنات کثیرہ لا تعد ولا تحد جہادہ فی سبیل اللہ۔ فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فضیلتیں دی، صحابی ہونے والی فضیلت وہ کتنی بڑی ہے جو بھی میں نے اس کا ایک پہلو بیان کیا، اس کے ساتھ فرمایا حسنات کثیرہ، ان کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا لا تعد، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اما بنفسہ ہی، اپنی جان سے بھی، و اما بجیوشہ ہی، اپنے لشکروں سے بھی، حتی فتحت بلاد کثیرہ، یہاں تک کہ بہت سے ملک انہوں نے فتح کر دیے اور وہ علاقے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وسارت دار الاسلام، فرمایا امیر معاویہ کی چمکتی تلواروں سے کتنے ہزار مربع میل کا علاقہ جو کفرستان تھا دارالاسلام بن گیا۔ اور اس انداز میں بعد ان کانت دارا کفر، پہلے وہ علاقے دارالکفر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دارالاسلام بنا دیا۔ یہ شواہد الحق کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَبِسَبَبِهِ دَخَلَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُلُوفٌ كَثِيرًا مِمَّنْ أَسْلَمُوا عَلَى يَدِهِ وَيَدِ جُيُوشِهِ وَمِنْ زَرَارِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَهُ مِثْلُ حَسَنَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا بہت سے ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، ان کے لشکروں کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، آگے ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں، آگے سلسلہ اسلام کا چلتا گیا۔ فرما وہ سارے مسلمان جتنی نمازیں پڑھتے رہے، جتنے روزے رکھتے رہے، ان کی نسلیں جتنی نیکیاں کرتی رہیں، فرما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا نیکیوں کا کوٹا ملتا رہا ہے۔ اس مقام پر امام ابو نعیم انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ ان کی کتاب معرفت الصحابہ، اور یہ پہلی بار چھپی ہے، اس میں تیسری جلد کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ملک الناس کلہم 20 سنہ منفردم بالملک، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک تمام انسانیت کی حکومت کی۔ الناس کہا کیونکہ جو غیر مسلم تھے انسانیت ان کی اسلام میں معتبر نہیں، بل ہم اضل، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ انسانیت جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، 20 سال تک کوئی اختلاف نہیں چلا۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی خلافت دے دی، کرم کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، 20 سال تک فرمایا تمام بلاد اسلامیہ پر حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حکومت موجود رہی۔ یفتح اللہ بہ الفتوح، اللہ نے ان کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ کھلا کیا۔ ویغزو الروم، اور یہ روم کے خلاف جہاد کرتے رہے، اور اس انداز میں اللہ کی حدوں کو انہوں نے قائم کیا، اور فرمایا لا یضیع اجر من احسن عملا، جو نیکی کرتا ہے اللہ کی اس کی اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ایک طویل سلسلہ ہے ان کی خدمات کا اور ان کے مختلف ان امور کا، جن کا ذکر یہاں پر ان کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ابھی میں آگے مناقب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ اس لیے بھی حساس ہے کہ جو ان کا گستاخ بنے تو سارے صحابہ کا بن جاتا بالآخر، یعنی یہ دروازہ ہے جو انہیں کھولے تو پھر
آگے تان اللہ کی ذات تک جاتا. یہ المستند کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے گالی بالآخر رب تک جاتی ہے. اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس، جس کو آج لوگوں نے فیشن بنا لیا. اور